مجھے اپنی بائک پر جلال پور جانا تھا۔ جلال پور ہمارے شہر سے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ میں نے عصر کے بعد یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ جب میں جلال پور پہنچتا تو وہاں پر ایک گھر تھا جہاں پر میں رات گزار سکتا تھا، اور وہ شفیق کا گھر تھا۔ شفیق وہ شخص تھا جو کہ مجھے ایسا مال بیچتا تھا کہ جس میں میرا فائدہ ہوتا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کسی گاڑی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو شفیق کو میں نے اس بات کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ مجھے اس کی اطلاع دے۔ تو آج دن کو ہی شفیق نے مجھے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ اس کے گاؤں میں 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے ہیں اور ان کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ موٹر سائیکلوں کو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، لیکن اب دونوں ہی موٹر سائیکل جو ہیں وہ بکنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایسا سامان خرید کر کیا کرتا تھا کہ اپنی دکان پر لے آتا تھا۔ اگر تو وہ موٹر سائیکل یا گاڑی یا جو بھی چیز ہوتی تھی وہ ٹھیک ہونے کے قابل ہوتی تھی تو میں اسے ٹھیک کرتا تھا اور ٹھیک کر کے اسے اچھے داموں بیچ دیتا تھا۔ لیکن اگر میں دیکھتا تھا کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتے تو میں اس کے پرزے دوسرے گاڑیوں میں، دوسرے موٹر سائیکلوں میں ڈال کر کے اپنا نظام چلاتا تھا۔ تو اب یہ تو جلال پور جا کر ہی پتہ چلنا تھا کہ وہ موٹر سائیکل کس کنڈیشن میں تھے، اور میں پہلے بھی 2-3 مرتبہ جلال پور جا چکا تھا اور رات کو میں شفیق کے گھر ہی رکتا تھا۔ اور شفیق جو ہے وہ اچھا ایک مہمان نواز شخص تھا جس کے گھر میں اپنا ڈیرا لگا لیتا تھا اور رات بھر وہاں رکتا تھا، اور صبح ہم لوگ سامان جو ہے وہ اس کا سودا کرتے تھے، پھر وہ کسی لوڈر وغیرہ پہ ڈال کر کے میں شہر کے لیے روانہ کر دیتا تھا اور خود میں اپنی بائک پر واپس آ جاتا تھا۔ یہ سسٹم جو ہے پہلے بھی کیونکہ چل چکا تھا، اس لیے مجھے یہ پتہ تھا کہ میں شفیق کے گھر جا کر کے رات وہاں رک سکتا ہوں۔ لہٰذا عصر کے بعد میں نے اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کیا، اسے بند کیا، گھر میں آ کر کے بتایا کہ میں جلال پور شفیق کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر میں اپنے موٹر سائیکل کو لے کر کے اپنے شہر سے جلال پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جلال پور میں جانے کے لیے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ کچا راستہ تھا جو کہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں مجھے جلال پور پہنچا سکتا تھا، اور ایک راستہ پکی سڑک کا راستہ تھا جہاں پر تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے موٹر سائیکل پہ بھی جلال پور جانے میں لگ جاتے تھے۔ لہٰذا یہاں سے کیونکہ ٹائم بچتا تھا، یہ راستہ کچا اس لحاظ سے تھا کہ یہاں پر صرف جو زمین تھی وہ مٹی کی زمین تھی، یعنی کہ کچی مٹی کی زمین تھی، پتھر وغیرہ یا کوئی ایسی رکاوٹیں نہیں تھی کہ جس کے لیے موٹر سائیکل کو کچھ نقصان پہنچے۔ لہٰذا میں ہمیشہ اسی راستے سے، جو کہ مجھے 2.5-3 گھنٹے کے اندر جلال پور پہنچا دیتا تھا، اس راستے کا میں ہمیشہ جانے کے لیے انتخاب کیا کرتا تھا۔ میں جب اس راستے پر پڑا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس راستے میں زیادہ رونق نہیں تھی، زیادہ آبادی نہیں تھی۔ یہ آلموسٹ ایک جنگل ٹائپ راستہ تھا، جگہ جگہ پر سائیڈ میں درخت اور جھاڑیاں، اور خاص طور پر سروٹ کے بڑے بڑے جو ہے جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں، اور ان کے بیچ میں ہی یہ راستہ بنا ہوا تھا۔ کیونکہ میں یہاں سے کئی بار آ چکا تھا، جا چکا تھا، میرے لیے یہ راستہ نیا نہیں تھا، مجھے اس راستے پر سفر کرنے کا تجربہ بھی تھا، اسی لیے میں اس راستے کا انتخاب کرتا تھا۔ بڑی بڑی جھاڑیاں اور سروٹ لگا ہونے کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت تو تھی، لیکن نہ ہونے کے برابر، اور رات کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ لہٰذا تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد میں بالکل ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ میرے ارد گرد بہت زیادہ گھنی جھاڑیاں تھیں، اور ان کے بیچوں بیچ بس یہ کچی سڑک تھی جو کہ اب سیدھی جلال پور کی طرف جا رہی تھی۔ جب میں یہاں پر پہنچا تو آپ کو بتاؤں کہ ایک دم سے میرے موٹر سائیکل پہ پنچر ہو گیا، یعنی پچھلے ٹائر میں پنچر ہوا۔ شاید کس وجہ سے کوئی چیز لگی، کوئی پتھر تھا یا کوئی کسی چیز سے ٹکرا کر کے میری بائک میں یہ پنچر ہو گیا۔ کیل وغیرہ تو لگنے کا یہاں پر امکان نہیں تھا، لیکن ایسا تھا کہ شاید کوئی نوکدار پتھر ہے جس کی وجہ سے یہ پنچر ہو گیا ہے۔
جب یہ صورتحال ہوئی تو مجھے اس ظاہری بات ہے کہ یہاں بیابان میں جہاں پر دور دور تک میرے علاوہ کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، مجھے پریشانی تو ہونی تھی۔ بہرحال میں وہاں پر موٹر سائیکل سے اترا اور موٹر سائیکل کو ایک سائیڈ پر میں نے اپنے سٹینڈ پر کھڑا کیا، اور سٹینڈ پر کھڑا کرنے کے بعد میں موٹر سائیکل کے پیچھے کیریئر کے ساتھ بندھے ہوئے اس تھیلے کی طرف بڑھا، جس میں نہ صرف کہ میں مکمل طور پر پنچر کا سامان رکھتا تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا پمپ تھا جو کہ میں نے ہوا بھرنے کے لیے وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ اس تھیلے کے اندر پنچر لگانے کے علاوہ اور بھی چھوٹی موٹی ضروریات کے کافی سامان تھے جو کہ میں ضرورت کے وقت استعمال کرتا تھا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ میرے سفر میں کام آتی تھیں۔ میں اکثر ان چیزوں سے بہت فائدہ اٹھاتا تھا۔ کبھی کبھی جب میں موٹر سائیکل پہ سفر کر رہا ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اگر راستے میں کوئی لوگ ایسے کھڑے ہیں کہ جن کی بائک پنچر ہو چکی ہے، یا جن کے گاڑی کو کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، یا جن کے موٹر سائیکل میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو میرا یہ سامان ان کی گاڑی موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنے اور ان کے پنچر وغیرہ لگانے کے کام بھی آتا تھا۔ یہ چیزیں میں اسی لیے اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ یہ میرے سفر کی ساتھی بھی تھیں اور دوسرے لوگوں کے کام بھی آ جاتی تھیں۔ اسی بہانے میں 4 پیسے بھی کما لیتا تھا جو کہ ان لوگوں سے مجھے جو ہے وہ گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ کے کام کر کے مل جاتے تھے۔ اب جب کہ میرا خود کا موٹر سائیکل پنچر ہو چکا تھا تو میرا بنتا تھا کہ میں اس کی پنچر لگاؤں، لہٰذا میں نے اپنے موبائل کی لائٹ کو آن کیا اور پھر میں وہ ٹائر جو ہے اس میں سے ٹیوب نکالنے لگا تاکہ میں اس میں دیکھ سکوں کہ کہاں پر پنچر ہوا ہے، اور پنچر لگا کر کے میں جلال پور کی طرف آگے بڑھ سکوں۔ مجھے جلال پور جانے کی جلدی تھی کیونکہ میں عصر کے ٹائم پہ گھر سے نکلا تھا اور 1.5 گھنٹہ مجھے ہو چکا تھا گھر سے نکلے ہوئے۔ ابھی بھی 1 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ جلال پور کے لیے پڑا تھا، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت مغرب کے بعد کا ٹائم ہو چکا تھا، اندھیرا پڑنے لگا تھا، اور میں نے اسی لیے موبائل کی لائٹ کو جلا لیا تھا تاکہ میں اچھے طریقے سے ٹیوب کا پنچر چیک کر سکوں اور پنچر لگا سکوں۔ میں ابھی ٹیوب کو چیک کر رہا تھا اور اس چیز میں تھا کہ میں اپنے بائک کا پنچر لگاؤں کہ مجھے اپنے پیچھے جو سروٹ کی جاڑیاں تھیں وہاں پر کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ان جاڑیوں کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر اس جگہ پر جنگلی جانور زیادہ تر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہاں پر انسانوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، اس لیے جنگلی جانور یہاں پر اپنا ڈیرا نہیں لگاتے تھے۔ یہ ویسا جنگل نہیں تھا جیسے جنگل جو ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ تو ایک درختوں کی قطار یا پھر جھاڑیاں اور سروٹ کی جو تھے وہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں خاص طور پر، تو یہ اسی کو ہم لوگوں نے ایک جنگل کا ہی نام دے لیا تھا۔ بیسکلی یہ جنگل نہیں تھا، لیکن یہ تھا جنگل جیسا ماحول ہی۔ تو سروٹ کی جھاڑیوں کے پیچھے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ کوئی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر کس نے ہونا ہے، کوئی کتا بلی ہوگا جو کہ خود اپنے آپ سے چلا جائے گا، لہٰذا میں دوبارہ سے اپنے موٹر سائیکل کے پنچر لگانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں ابھی اس کام میں تھوڑا ہی مگن ہوا تھا، یعنی اپنی ٹیوب کا پنچر چیک کر پایا تھا کہ فلاں جگہ پر جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ مجھے پنچر لگانا ہے، تو اتنے میں ایک دفعہ پھر ذرا زور سی سرسراہٹ جو ہے وہ مجھے سنائی تھی، اور اب کی بار اس سرسراہٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا میں نے وہ کام چھوڑا اور فٹافٹ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبائل کی لائٹ میرے ہاتھوں میں تھی اور دوسرے ہاتھوں میں نے ایک لوہے کا اوزار جو کہ میں نے اپنے تھیلے سے نکال لیا تھا وہ پکڑ لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی چور یکا ڈاکو ہو سکتا ہے کہ جو شاید گھات لگائے بیٹھا ہے کہ یہاں سے وہ کسی کو لوٹے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی اسلحہ ایسا ہوا کہ جیسے کہ پستول وغیرہ، تو ظاہر یہ بات ہے کہ میرا کوئی بس اس کے آگے نہیں چلنے والا تھا، لیکن اگر اس کے پاس کوئی چاقو وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہوئی تو میں اپنے اس لوہے کے راڈ سے اس کو کور کر سکوں گا یا اس کے ساتھ مقابلہ کر سکوں گا۔ میرے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا لوٹنے کے لیے، لیکن بہرحال دیکھوں گا کہ اگر وہ ایک ہوا تو میں اس پہ قابو پانے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ اگر ایک سے زیادہ ہوئے تو پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے میرے پاس جو میری چیزیں ہیں وہ چھین جائیں گی اور میں یہاں پہ بے یار و مددگار رہ جاؤں گا۔
اس راستے سے میں کئی بار پہلے گزر چکا تھا اور میرے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ دیر سے میں رات کو عشاء کے بعد بھی یہاں سے موٹر سائیکل کئی بار لے کر کے گیا تھا۔ ابھی تو صرف مغرب ہوئی تھی اور ابھی بھی اس قدر اندھیرا نہیں ہوا تھا کہ جسے ہم مکمل اندھیرا کہہ سکیں۔ بہرحال میں سروٹ کی جھاڑیوں کی طرف پوری طرح متوجہ تھا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سروٹ کی جھاڑیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آپ کو بتاؤں سروٹ کی گاڑیاں جو ہے نا وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی جھاڑیاں نہیں مانی جاتی یہاں پہ، کیونکہ کانا ہوتا ہے، سروٹ کانے کو بولتے ہیں، تو کانے میں یہ ہے وہ تھوڑی سی چبھن یا پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جسم کو ٹچ کرتی ہیں، اس سے بندے کو جو ہے خراشیں وغیرہ بھی لگتی ہیں۔ تو میں بہرحال جو ہے احتیاط کے ساتھ چلتا ہوا سروٹ کی ان جھاڑیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب کی بار میں نے پھر محسوس کیا کہ کوئی ہے جو کہ انہی سروٹ کی جھاڑیوں کے اندر چھپا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اب اس کو تلاش کرنا تھا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا لیکن مجھے زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ کوئی چور چکا ہے۔ لیکن ایک سوال پھر میرے دماغ میں آیا کہ اگر وہ کوئی چور چکا ڈاکو ہے تو وہ سروٹ کی جھاڑیوں کے اتنے اندر گات لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ سڑک کے قریب کسی جگہ بیٹھتا، چھپ کر بیٹھتا تو تب بھی جو ہے وہ میں آسانی سے اس کی نظر میں آ جاتا اور وہ آسانی سے مجھے قابو کر لیتا۔ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی تھی کوئی سانپ وغیرہ نہ ہو یا پھر کوئی ایسا جانور نہ ہو جو کہ ویسے چھوٹا موٹا کوئی جنگل کا جانور ہو جو کہ ادھر آ نکلا ہو۔ میں نے لانگ شوز پہن رکھے تھے، اس لیے مجھے سانپ کی پرابلم نہیں تھی، اور میں نے اس کے علاوہ بھی جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے کپڑوں سے ڈھک رکھا تھا کہ سانپ آسانی کے ساتھ مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر سانپ ہوا بھی تو میرے جو لانگ شوز تھے وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھے، میں اپنے ان بوٹ کے نیچے جو ہے وہ سانپ کے سر کو کچل سکتا تھا، سانپ کو مار سکتا تھا۔ لہٰذا مجھے اب سانپ سے تو ڈر نہیں تھا، کوئی اور جانور ہوتا تو تھوڑا سا مجھے تھا کہ پتہ نہیں کوئی کتا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ڈیفرنٹ قسم کی ہو اور وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ بہرحال میں اب ان جھاڑیوں کے اندر داخل ہو چکا تھا اور آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد جب میں گھنی جھاڑیوں میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بالکل ہی میرے پاس کوئی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے، لیکن مجھے اب یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے بالکل میرے پیچھے ہے۔ اس چیز کا احساس ہوتے ہی میں ایک دم سے پلٹا۔ جیسے ہی میں پلٹا میرے سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس شخص نے سیاہ رنگ کے کپڑے ہی پہن رکھے تھے اور سیاہ رنگ کی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ سیاہ رنگ کی چادر اور سیاہ رنگ کی کپڑوں نے اسے اور زیادہ پراسرار کر دیا تھا۔ وہ مردانہ کپڑے تھے اور وہ چادر بھی کوئی مردانہ چادر ہی معلوم ہوتی تھی جو کہ اس نے اپنے آپ کو جس چادر سے ڈھانپ رکھا تھا اس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنے موبائل کی لائٹ کو سیدھا اس کی آنکھوں کی طرف کر کے اس کے چہرے پر مارا۔ چہرہ اس نے چھپا رکھا تھا مگر اس کی آنکھیں جو تھیں وہ مجھے دکھائی دے رہی تھیں۔ میں اس شخص کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا یہ تو چہرہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن وہ شخص کچھ خاص طاقتور معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا قد کاٹھی دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی دبلا پتلا سا ایک شخص ہے جو کہ زیادہ طاقتور نہیں ہے اور میں آسانی کے ساتھ اس پہ قابو پا لوں گا۔ لہٰذا میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس شخص نے بھی مجھے دیکھ لیا، لیکن یہ کیا جب اس نے مجھے دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو شو کر دیا۔ اس نے چادر اپنے چہرے سے ہٹا دی اور اب اس کا چہرہ مجھے واضح طور پر نظر آنے لگ گیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرے دوست محبوب کی بڑی بیٹی سائرہ تھی، جو کہ کسی کامران نامی لڑکے کے ساتھ آج سے 1 مہینے پہلے بھاگ گئی تھی۔ جی ہاں، اس سیاہ رنگ کے مردانہ کپڑوں میں اور اس مردانہ چادر کے پیچھے سے جو چہرہ نکلا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرے اپنے دوست محبوب کی بیٹی سائرہ تھی۔ میرے لیے بھی وہ بیٹی کی ہی جگہ پر تھی، کیونکہ میں نے جب محبوب کی شادی ہوئی تھی میں اس کی شادی کے لیے بھی شامل تھا، اس کی بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں تو تب بھی میں اس خوشی میں شامل تھا۔ وہ بچیاں مجھے اس وقت سے جانتی تھیں کہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تھا تب ہی سے انہوں نے مجھے اپنے ایک چچا اور اپنے باپ کے دوست کے روپ میں دیکھا تھا۔ ان کے لیے میں اتنا ہی درجہ رکھتا تھا یا وہ مجھے اتنی ہی عزت اور اہمیت دیتی تھیں جتنی وہ محبوب کو دیتی تھیں۔
لہٰذا جب سائرہ نے مجھے دیکھا اور میں اس کے سامنے تھا تو سائرہ نے اب آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا بلکہ دوڑ کر آ کر کے زور سے مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے لپٹنے کے ساتھ ہی اس کی سسکیاں جاری ہو گئیں اور وہ مجھ سے لپٹ کر بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے اسے کیونکہ پہچان لیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ میرے دوست محبوب کی بیٹی سائرہ ہے، لہٰذا میں نے اسے مکمل طور پر تسلی دی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے کہا کہ انکل آپ ایسا کریں کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے لے کر کے نکل جائیں، میں یہاں سے نکل کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا میرے موٹر سائیکل کو پنچر ہوا ہے، میں پنچر لگا لوں تو تم میرے ساتھ آؤ باہر، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں، تو تم میرے ساتھ باہر آؤ اور پھر میں تمہیں یہاں سے لے کر کے نکل جاتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو چادر سے اچھی طرح سے لپیٹ لیا اور اپنا منہ ایک دفعہ پھر چھپا لیا اور پھر میرے ساتھ وہ باہر آ گئی جہاں پر میرا موٹر سائیکل کھڑا تھا۔ پنچر کا جو نشان تھا وہ تو میں ڈھونڈ چکا تھا کہ مجھے یہاں پہ پنچر لگانا، لہٰذا میں نے زیادہ وقت ضائع کیے بغیر میں نے اپنے موٹر سائیکل کو دوبارہ سے پنچر لگانا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد میں نے پنچر لگا کر کے اس میں ہوا بھرنی شروع کی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں میرا موٹر سائیکل دوبارہ سے چلنے کے لیے ریڈی ہو گیا۔ اب مجھ سے سائرہ نے ایک سوال کیا، انکل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں جلال پور جا رہا ہوں، مجھے کچھ موٹر سائیکلیں ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کو خریدنا ہے اور ان کا سودا کرنے کے لیے میں جلال پور کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگی نہیں انکل ہم جلال پور نہیں جائیں گے، اس وقت اگر ہو سکے تو آپ مجھے کسی ایسی جگہ پر لے کے چلے جائیں کہ جہاں پر میں ان لوگوں سے بچ سکوں جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کون لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی نہیں مجھے جو ہے آپ فی الحال یہاں سے نکالیں، یہ آرام سے بیٹھ کر کرنے کی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو میں جلال پور نہیں جاتا، تو پھر ایسا ہے کہ میں اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں اسی راستے سے میں کہتی ہو تو موٹر سائیکل کو واپسی کی طرف موڑ لیتی ہوں۔ کہتی ہے نہیں اس کچے راستے پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے، آپ ہو سکے تو یہاں سے کسی ایسی طرف نکلیں کہ جہاں پر میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کروں، کچے راستے سے نہیں جائیں گے، یہ کچا راستہ میرے لیے خطرناک ہے۔ میں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ یہاں سے تھوڑی ہی دور جو ہے وہ جا کر کے یہی کچا راستہ جو ہے یہ پکی سڑک سے جا کر کے مل جاتا ہے، لیکن وہ راستہ لمبا ہے واپس جانے کے لیے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس پکے راستے پہ جاتا ہوں، اتنی دیر تک تو کم از کم تم اس کچے راستے کو برداشت کرو، جب تم میرے ساتھ اس پکی سڑک پر جاؤ گی تو میں پھر شہر کا رخ کروں گا اور تمہیں گھر کی طرف لے کر کے چلوں گا، کہو گی تو تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گا، کہو گی تو تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور تم اگر کہو گی تو تم نے اگر کسی اور جگہ جانا ہوگا تو تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں پر بھی تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرو۔ کہنے لگی نہیں انکل میں آپ کے گھر بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پر آپ کی فیملی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی بیوی ہوگی، تو وہ لوگ یقیناً جو ہے وہ اس بات کو جانیں گے کہ میں واپس آ گئی ہوں، اور میرے لیے جو ہے وہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ میرے گھر تک میری آنے کا پیغام پہنچے یا پھر میرے بارے میں پتہ چلے کہ میں واپس آئی ہوں، اور میرے گھر لے کے جائیں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے میں نہیں جانا چاہوں گی، کیونکہ میرے ابو اور میرے تایا اور میرے تایا کے بچے اور پھر وہ لوگ مجھے جو ہے وہ زندہ نہیں رہنے دیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے اگر وہ مجھے جان سے نہ بھی ماریں تو میرے لیے دنیا اور زندگی کو اس قدر تنگ ضرور کر دیں کہ میں نہ جیتوں میں ہوں گی نہ میں مرتوں میں ہوں گی، اور نہ ہی میں آپ کے گھر جانا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں جلال پور جانا چاہتی ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے کسی ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں پر فی الحال صرف آپ ہوں اور میں ہوں، اور آپ میری بات سن لیجئے، پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ سائرہ کی ان تمام باتوں کے بعد اب مجھے صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں نے سائرہ کو فٹافٹ سے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر کچی سڑک سے ہوتا ہوا میں پکی سڑک والے راستے پر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پکی سڑک پر چڑھا، اب میرے موٹر سائیکل کا رخ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ میرے اپنے شہر کی طرف تھا، یعنی میں نے جلال پور جانے کا ارادہ بھی ختم کر دیا تھا، نہ ہی میں اپنے گھر جانا چاہ رہا تھا اور نہ ہی میں محبوب کے گھر اس وقت سائرہ کو لے کے جانا چاہتا تھا۔ سائرہ نے مردانہ کپڑے پہن رکھے تھے
تھے اور اس کے اوپر اس نے چادر بھی مردانہ لے رکھی تھی جس سے اس نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھ گئی تھی اور اس کی جسم جو تھا وہ میرے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ اس نے مجھے ایسے تھام رکھا تھا جیسے کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ مجھے کچھ تو عجیب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ بہرحال وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس نے مجھے اس طریقے سے پکڑ رکھا تھا، لیکن بہرحال وہ میری بیٹی کی جگہ تھی اور میں اس کے باپ کی جگہ تھا، اور یہ باتیں جو ہے وہ اس وقت مجھے یاد تھیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کی باپ کی جگہ ہوں، اور یہ وہ بچی ہے جو کہ میرے سامنے پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہاں لے جانا تھا؟ میں نے اپنی ورکشاپ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ورکشاپ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو کہ بہت کم لوگوں کے علم میں تھی، صرف مجھے پتہ تھی یا جو 2 لڑکے میرے پاس ورکشاپ میں کام کرتے تھے ان کے علم میں تھی۔ اس چیز کا تو محبوب کو یا میری فیملی کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا۔ ہماری جو ورکشاپ تھی یہ مین روڈ کے بالکل اوپر بنی ہوئی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں پر میں نے اپنی یہ ورکشاپ جو ہے وہ بنا رکھی تھی۔ اس ہال کے ایک طرف کونے میں جو کہ الٹی سائڈ پر تھا، بالکل آخر میں گٹر نما ایک ڈھکن تھا۔ جب اس ڈھکن کو، وہ بھی لوہے سے بنا ہوا تھا، جب اس ڈھکن کو اٹھاتے تو وہاں سے سیڑھیاں نیچے کو جاتی تھیں، اور جب سیڑھیاں نیچے اتر کر کے ہم سیڑھیوں کا جہاں پر اختتام ہوتا تھا وہاں پر بھی ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کو اوپن کرنے کے بعد ہم ایک کمرے میں داخل ہو جاتے تھے، اور یہ جو کمرہ تھا یہ ایک اٹیچ باتھ کمرہ تھا۔ کمرے کے اندر ہی ایک چھوٹی سی جگہ ہم نے کچن کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، جہاں پر ہم لوگ جب ہمارا چائے وغیرہ یا کچھ کھانے پینے کو جی چاہتا اور ہم باہر سے نہیں منگوانا چاہتے تو وہاں پر میں یا میرے شاگردوں میں سے کوئی نہ کوئی جا کر کے چھوٹی موٹی کوکنگ کرتا تھا، چائے وغیرہ بناتا تھا، بسکٹ کیک وغیرہ وہاں پر پڑے رہتے تھے۔ اور جب بھی ہم لوگوں کو کوئی ہلکی بھوک لگتی تھی اور ہم لوگوں کو روٹی کھانے کا من نہیں ہوتا تھا تو ہم لوگ نیچے جا کر کے چائے بنا کر کے کیک وغیرہ جو ہے وہ چیزیں اس قسم کی کھا لیتے تھے۔ میرے علاوہ صرف میرے 2 شاگرد تھے جو کہ اس بارے میں جانتے تھے، اور نیچے وہ جو کمرہ تھا وہ بھی اٹیچ باتھ کمرہ تھا۔ کبھی کبھی اگر ہمارا اوپر ورکشاپ والا باتھ روم جو ہے وہ مصروف ہوتا تھا تو ہم نیچے والے باتھ روم میں جا کر کے پیشاب وغیرہ کر لیتے تھے، تاکہ اس طریقے سے ہمارے کام نہ رکے اور ہمارے معاملات چلتے رہیں۔ میں نے اس وقت یہی فیصلہ کیا تھا کہ سائرہ کے لیے میری ورکشاپ کے نیچے بنا ہوا وہ کمرہ جو کہ تہخانہ بھی تھا، کمرہ بھی تھا، وہ ایک محفوظ جگہ ہے۔ اس کمرے میں باقاعدہ سے ایک ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا، کچھ کرسیاں ٹیبل کچھ اس قسم کی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھیں، ایک ٹی وی پڑا تھا جو کہ ہم لوگ کبھی کبھار دیکھتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ سائرہ کے لیے بہترین تھیں، اور ڈبل بیڈ سائرہ کے آرام کے لیے بہترین ہو سکتا تھا۔ یہ وہ ڈبل بیڈ تھا جہاں پر کہ کبھی اگر ہم میں سے کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو دوسرے لوگ جو ہے وہ اوپر ورکشاپ میں کام کرتے تھے، اور ہم میں سے جس کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ نیچے جا کر کے آرام کرتا تھا۔ اس کمرے کے راز کا صرف مجھے یا میرے 2 شاگردوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، اور اب میرا یہی ذہن تھا کہ میں سائرہ کو لے کر کے اسی جگہ چلا جاؤں، یعنی اس ورکشاپ کے نیچے اس تہخانے والے کمرے میں، اور وہاں پر جا کر کے میں اسے سب سے پہلے تو کچھ کھانے پینے کا پوچھوں کہ یہ لڑکی مجھے کچھ بھوکی اور کچھ جو ہے پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ کھا پی لے تو پھر میں اس سے اگلی بات کروں کہ یہ کون ہے، کس سے بھاگ رہی ہے، کہاں تھی، کمران کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا میری موٹر سائیکل اب بڑی تیزی کے ساتھ سڑک پر اڑتی چلی جا رہی تھی، اور میرا رخ جو تھا وہ اپنی دکان کی طرف تھا، یعنی اپنی ورکشاپ کی طرف تھا۔ مجھے پتا تھا یہ سڑک والا جو مین روڈ والا راستہ ہے یہ کافی لمبا ہے، اور 3 گھنٹے سے پہلے میں اپنی ورکشاپ میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ اور پھر وہی بات ہوئی کہ جب میں اپنی ورکشاپ میں پہنچا 11 بجنے والے تھے۔ کب کا چلا ہوا میں یہاں پر پہنچا تھا، 11 بجنے والے تھے۔ میں نے فٹافٹ سے اپنی ورکشاپ کا شٹر اوپر کیا اور لڑکی کو یعنی سائرہ کو اندر داخل ہونے کے لیے کہا۔ اندر داخل ہوتے ساتھ ہی میں نے فٹافٹ سے اپنی ورکشاپ کا شٹر ڈاؤن کر دیا، اور پھر میں اس طرف بڑھا جس طرف وہ گٹر نما ڈھکن تھا جہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ میں نے یہ باتیں سائرہ کو راستے میں ہی بتا دی تھیں، اور اسے بتا دیا تھا کہ میری ورکشاپ کے نیچے جو ہے وہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے،
ہے اور تم وہاں پر محفوظ رہو گی۔ اس میں یہ ہوگا کہ تم لوگوں کی نظروں میں بھی نہیں آؤ گی اور تم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر مجھے اپنی بات بھی بتا سکو گی، کیونکہ اس سے میں اس کے باپ کی جگہ ہی لگتا تھا اور اسے بچپن سے سمجھ لو کہ میں نے کھلایا تھا اور میں نے اسے پال پوس کر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی میری زندگی گزری تھی اور اس کو میں نے بچوں کی طرح ہی پالا پوسا تھا، تو اس لیے وہ ان باتوں کو لے کر کے بالکل بھی پریشان نہیں تھی کہ میں اسے کہاں لے کے جا رہا ہوں، یا اسے بالکل یہ ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں۔ لہٰذا میں اس کو اپنی ورکشاپ میں جب وہاں پر لے کے گیا تو وہ گٹر نما ڈھکن اٹھانے کے بعد نیچے سے سیڑھیاں ظاہر ہوئیں اور پھر سیڑھیاں اتر کر کے ہم لوگ کمرے کے پاس آئے۔ اس کمرے کا باقاعدہ تالا لگا ہوا تھا، میں نے اس تالے کو اوپن کیا اور پھر اس کو لے کر کے میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں سردیوں کے لیے ہیٹر، گرمیوں کے لیے اے سی، ٹی وی، ایک عدد بیڈ، کچھ کھانے پینے کی اشیاء، کچھ کرسیاں، ٹیبل، اس قسم کی چیزیں ہم لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ اب تک تو استاد شاگرد ہی، یعنی میں اور میرے دونوں شاگرد جو کہ اس ورکشاپ میں کام کرتے تھے، ان چیزوں کا استعمال کرتے چلے آئے تھے۔ لیکن اب یہاں پر سائرہ آ گئی تھی، اور سائرہ جو تھی وہ میرے دوست کی بیٹی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر بیٹھ کر ساری بات کو سمجھنا تھا، کرنا تھا، کیونکہ اس بات کی پریشانی تو بہرحال مجھے بھی تھی کہ پولیس بھی سائرہ کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی اور کامران کو ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ اب یہاں پر مجھے ملی تھی اور ایک حادثاتی طور پر وہ مجھ سے ٹکر گئی تھی۔ میں نے جلال پور تو نہیں جانا تھا، ظاہری بات ہے کہ جلال پور سے اب جانے کا ارادہ جو ہے فی الحال ترک ہو گیا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ میں شفیق کو صبح فون کر دیتا اور اس سے یہ کہتا کہ وہ اپنی طرف سے سودا کرنے کی کوشش کرے اور مجھے ہو سکے تو واٹس ایپ یا ویڈیو کال کے ذریعے سے مال دکھا دے، کیونکہ میرا موقع پہ اب پہنچنا جو ہے وہ کچھ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں پہنچوں گا۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں آئی کہ میں جو ہے یہاں سے جو ہے خود صبح چلا جاؤں گا، لیکن میں سائرہ کو اکیلے اس کمرے میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بہرحال اس کمرے کے بارے میں میرے دونوں شاگرد بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ اس کمرے کا استعمال ہم لوگ اپنے معاملات کے لیے کرتے ہیں۔ اب سسٹم یہ تھا کہ سائرہ میرے سامنے بیٹھی تھی، لہٰذا میں نے سائرہ سے سب سے پہلے کھانے پینے کے لیے پوچھا، جس میں اس نے ہاں میں سر ہلایا اور میں اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ چائے بنانے کے بعد میں نے اس کے سامنے کچھ بسکٹ وغیرہ، کچھ کیک وغیرہ رکھے جن کو وہ کھانے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اچھی خاصی بھوک ہے، اس لیے تقریباً کافی سارے کیک بسکٹ کھانے کے بعد اس کی جان میں جان آئی اور وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ میں نے اس دوران صرف ایک کپ چائے کا ہی پیا تھا، جو کہ سائرہ کا ساتھ دینے کے لیے میں ساتھ میں پی رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس کے حواس کچھ بحال ہوئے اور اس کو پیٹ میں کچھ گیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب میں اس سے مخاطب ہوا، میں نے کہا سائرہ بیٹی تم کہاں تھی؟ تمہارے لیے محبوب پریشان ہے، تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے، اور پھر تم جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی کیا ہوا؟ اور تم کن سے چھپتی پھر رہی ہو؟ تمہارے پیچھے کون ہے جو تمہیں مار دے گا یا تمہیں جو ہے نقصان پہنچائے گا؟ کون لوگ ہیں جن کے سے چھپ ڈر سے تم جو ہے وہاں اس سروٹ کی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی؟ اب اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنا چہرہ، اس کی مسکراہٹ دور ہو گئی، اس کا چہرہ روحان سا ہو گیا اور اس نے ایک دفعہ پھر مجھے مخاطب کیا، کہنے لگی انکل میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، لیکن ایک چیز پہلے آپ جان لیجئے، مجھے اپنے گھر نہیں جانا ہے، کیونکہ اگر میں اپنے گھر جاؤں گی تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ لوگ یا تو مجھے جان سے مار دیں گے، یا پھر جو ہے اگر میرے ابو نے مجھے معاف کر بھی دیا، میری امی نے مجھے معاف کر بھی دیا، تو میرے جو تایا ہیں وہ اور ان کے بیٹے جو ہے وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ اس کا تعلق چودھری فیملی سے تھا، اور وہ لوگ واقعی بچیوں کے معاملے میں جو ہے اگر کوئی اس قسم کی حرکت بچی کرے تو ظاہری بات ہے اس معاملے میں کو لے کر کے وہ لوگ بڑے سخت تھے، اور ہو سکتا ہے کہ سائرہ کی بات کسی حد تک درست ہوتی کہ وہ اسے جان سے مار یا نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ لہٰذا میں نے سائرہ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے تم مجھے بتاؤ جو بھی ہوا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر نہیں لے کر کے جاؤں گا،
اور نہ ہی سائرہ نے مجھے کہا نہ ہی مجھے آپ کے گھر جانا ہے، کیونکہ جب آپ مجھے اپنے گھر لے کے جائیں گے تو بڑی آسانی سے میرے ابو کو اور گھر والوں کو اطلاع ہو جائے گی کہ میں آپ کے پاس ہوں، اس لیے مجھے آپ کے گھر جانے کا رسک بھی نہیں لینا ہے۔ وہ کسی بھی جگہ نہیں جانا چاہتی تھی، نہ میرے گھر، نہ جو ہے وہ اپنی باپ کے گھر، اور نہ ہی کسی اور جگہ پہ جانا چاہتی تھی۔ اس لیے ایک ہی جگہ اب آ جا کے میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ جہاں پر وہ محفوظ رہ سکتی تھی، اور وہ یہی کمرہ تھا اور میں اسے اسی کمرے میں فی الحال رکھ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کہیں بھی لے کر کے نہیں جا رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ جیسا کہ آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ میں کامران کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ مجھے یہاں شہر سے بھگا کر کے کسی گاؤں لے گیا۔ مجھے اس گاؤں کا نام پتہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ کوئی گاؤں ٹائپ جگہ تھی، اور وہ کوئی بہت بڑی حویلی تھی جہاں وہ مجھے لے کر گیا تھا۔